بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سردار اور ساری دنیا کے ہادی بنا کر بھیجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور پیچھے آنے والے یعنی جو پہلے آئے ان آنے والے سب نبیوں اور رسولوں میں سب سے زیادہ بڑا درجہ رکھنے والے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ بہت عظیم درجہ ہے، وہ بہت عظیم درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ کائنات میں کوئی بھی اس درجے کو نہ تو پہنچ سکتا ہے اور نہ اس درجے کو کوئی پہچان سکتا ہے، جب تک کہ کسی کو اللہ ہی اگر یہ معرفت دے دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بھلا کون پہچان سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم درجے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ پھر کائنات بھی نہ بنائی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے جانے کا قصد تھا، اس کا فیصلہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بنائے ہیں، اور پھر اس میں بسنے والے سارے انسان جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ سب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی ان کو بھی بنایا گیا کہ نبی علیہ السلام کو بنانا ہے، اس لیے سب کچھ بنایا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بارات آتی ہے تو اس میں ایک دولہا ہوتا ہے، اور اس دولہے کے نام پر کتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، کتنے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کم سے کم ہندوستان میں رہ کر تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بگاڑ کی شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، تو ہم یہاں تو بیٹھ کر اس بات کو سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جب دولہا آتا ہے تو پوری زندگی کی کمائیاں لوگ نکال دیتے ہیں، اور کیسے ساری تیاریاں کی جاتی ہیں۔ لوگ خواہ خواہ والے جو فالتو فنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں کو کام نہیں ہوتا ہماری نگاہ میں، وہ جانے کہاں کہاں سے آ کر جمع ہوتے ہیں کہ شادی ہے جی شادی ہے، حالانکہ یہ فالتو کے لوگ ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی، ان کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا تھا، انہیں کوئی کام نہیں تھا بیچاروں کا کو، اس لیے یہی ہے شادی میں جمع ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ تو جب شادی میں لوگ آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ ایک دولہا کے لیے آتے ہیں، تو گویا کہ ایک دولہا کے لیے اتنی زیادہ بزم سجائی گئی اور ساری زندگی کی کمائی بھی اس میں لٹائی گئی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا دولہا بنایا۔ جیسے دولہا سب سے مین آدمی ہوتا ہے نا بارات میں، ایسے ہی ساری بزم میں، ساری کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم آدمی ہیں، سب سے اہم شخصیت ہے، اس لیے کہ میں ان کو دولہا کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے دولہا ہیں، دولہا۔ اور میں دولہا تو کوئی لفظ جو ہے نا ایسا نہیں ہے جو فٹ بیٹھتا ہو، دولہا لفظ چھوٹا ہے میرے نبی علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے، دولہا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے، اس سے بہت زیادہ بلند ہے کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کوئی ایسا مناسب لفظ لانا یہ کم سے کم ہم جیسے کم علم شخص کے لیے محال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، یعنی سو رہے تھے، تو فرشتے آئے اور فرشتوں نے آپس میں مذاکرہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سو رہی ہیں اور دل جاگ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے سونے کے وقت میں، سونے کے وقت میں۔
اگر نبی علیہ السلام سو رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال پیش کرو، کوئی مثال بیان کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مثال ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس آدمی نے دسترخوان لگایا ہو مطلب اس کے یہاں کوئی دعوت ہو اور دسترخوان پر بڑی نعمتیں لگ رہی ہوں، اچھی اچھی آئٹمس موجود ہوں اور مختلف قسم کی نعمتیں اور کھانے پینے موجود ہوں، اور وہ آدمی وہ دسترخوان لگا کر اور گھر سے باہر نکلا ہو کہ لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو بلا کر یہ نعمتیں ان کو کھلانی ہے، لوگوں کو بلانا ہے، آؤ لوگوں یہ ہمارے یہاں دسترخوان لگائے، یعنی ہمارے یہاں دعوت ہے، آؤ دعوت اڑاؤ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے جس نے دسترخوان لگایا ہو اور لوگوں کو باہر سے بلاتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کے دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں کہ لوگوں آؤ جنت کا دسترخوان لگا ہوا ہے، آؤ اور اس سے نعمتیں چنو، اپنے مقدر کا رزق کھاؤ، اپنے مقدر کے رزق کے کھانے کی تیاری کرو، یعنی جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بلانے والے ہیں جنت کی طرف، جنت کی نعمتوں کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کے جیسی ہے۔ اب جو آدمی اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اندر آ کر دسترخوان سے نعمتیں کھاتا ہے، اور کوئی آدمی کہتا ہے جی مجھے تو ٹائم نہیں ہے، میں تو جانا نہیں ہے، مجھے تو قبول نہیں ہے اور فلاں فلاں، اور وہ آتا نہیں ہے تو وہ ان نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی بات ہے کہ جو شخص قبول کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ جنت کی نعمتوں کا حقدار قرار پاتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ تمام نبیوں نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ اسی طرح سے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری امت کے ایک ایک انسان کو، ایک ایک شخص کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں کہ لوگوں آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، کہ تمہارے سارے مسائل، جتنی مشکلیں، جتنی مصیبتیں، جتنے آلام، جتنی بیماریاں، جس بھی لائن کی مصیبتیں تم محسوس کرتے ہو، ان ساری مشکلوں اور مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل اللہ کو مان لینے میں ہے، وہ حل اللہ کو مان لینے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ رب العزت نے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا پیغام عام کرایا، اور پھر وہ عام بھی ایسے ویسے آدمی سے نہیں کرایا، کسی عام شخص سے نہیں کرایا، بلکہ اللہ رب العزت نے وہ پیغام یوں تو عام طور پر نبیوں کے ذریعے سے کرایا، لیکن اس امت کے لیے شرف کی بات یہ ہے، عظیم نعمت یہ ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کو جو نبی ملے وہ عام سے نبی نہیں ملے، بلکہ ایک عظیم نبی ملے، اور ایسے نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، یوں تو اللہ کی بات کو کوئی عام آدمی بھی کہہ دے تو وہ بہت عظیم بات ہے، لیکن اگر عام آدمی کے علاوہ اگر اس بات کو کوئی نبی کہے تو اس کا درجہ اور زیادہ اس معنی کر اہمیت ہو جاتی ہے کہ بھئی کہنے والا بڑا اہم آدمی ہے، اگر اس آدمی کی بات کو ہم ٹھکرا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن بدرجہ پھر جب بات کو کہنے والا کوئی عام نبی بھی نہ ہو بلکہ
بلکہ سارے نبیوں کی سرداری جس کے پاس ہو، سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف بلائیں تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف بلانا یوں تو بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے ہی بلا شک و شبہ، لیکن اس کی اہمیت اور زیادہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے کوئی عام آدمی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سید الانبیاء والمرسلین ہیں، یعنی سید کائنات ہیں، یعنی ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے۔ تو پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے پیغام کو قبول نہ کرنا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑے وبال کی بات ہے اور بہت بڑی واہی تباہی کو دعوت دینے کی بات ہے۔ لیکن اوپر سے یہ بھی کہ اللہ کی بات ہو اور بلانے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہو، تو پھر تو یہ سمجھیے کہ اگر پھر بھی بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھر مصیبتوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا، پھر مصیبتوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آج جتنی بھی مصیبتیں ہیں، یا یوں کہیے آج نہیں، جب بھی انسانوں کے اوپر انسان میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف اس امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب بھی اس کائنات میں بسنے والے، زمین پر بسنے والے کسی بھی طبقہ انسانی کے اوپر کسی بھی قسم کی مصیبت آئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں آئی ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو فراموش کیا، نعوذ باللہ من، اس کے نتیجے میں وہ مصیبتوں کے حقدار قرار دیے گئے اور ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی مشکلیں اور طرح طرح کے عذاب اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر نازل ہوا۔ اس طرح سے نازل ہوا، کہیں ان کو بندر بنا دیا، کہیں ان کو رات کو وہ سوتے ہی رہ گئے، ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کہیں آسمانوں تک اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے اور اوپر سے لے جا کر یوں واپس پلٹ دیا، کہیں ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہو گئی، کہیں کسی اور قسم کے عذاب آئے، کہیں کوئی دشمن مسلط ہو گیا کہیں۔ اور اس امت کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اس امت کے اوپر اس طرح کے عذاب تو نہیں آتے ہیں جس طرح کے عذاب پچھلی امتوں پر آتے تھے، لیکن اس امت پر بھی عذاب آتے ہیں، اس امت پر بھی عذاب آتے ہیں، اور وہ عذاب اپنی الگ نوعیت کے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی ملک میں کوئی ایسا ظالم بادشاہ آ گیا، کسی علاقے میں کوئی ایسی بیماری آ گئی، کسی علاقے میں کوئی اور وبا آ گئی، کسی علاقے میں کوئی اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں طوفان آ گیا، کہیں ہوائیں آ گئیں، بہرحال یہ الگ الگ قسم کے عذاب اس امت میں بھی آتے رہتے ہیں، اور یہ نظام قیامت تک رہے گا کہ جو لوگ فرما بردار ہوتے ہیں ان کی برکت سے عذاب ٹل جایا کرتے ہیں، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں وہ عذاب کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں، وہ عذاب کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو اختیار کر لیں تو اللہ کا فضل ہو جائے، ہمارے ذریعے سے یعنی ہماری وجہ سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہونے لگیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی پھر وہ سب پر ہوں گی، پھر وہ سب پر ہوں گی، سب پر ہوں گی، اور یہاں تک کہ اللہ کے نافرمانوں پر بھی ہوں گی وہ رحمتیں متوجہ۔ اصل تو متوجہ ہے وہ اللہ کے فرما بردار بندوں پر، لیکن ان کے طفیل کھائیں گے وہ بھی جو اللہ کو بائی دی وے سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا یہ ہم سب کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی اولین ضرورت ہے، اور اللہ کے حکموں کو ماننے میں ایمان والوں کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کم سے کم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام ایسی جگہ پر کریں جہاں جماعت ہوتی ہو، یعنی مسجد میں، مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ مسجد میں کریں، بغیر مجبوری کے مسجد کے علاوہ نماز کی ادائیگی نہ کی جائے۔ ہاں البتہ کوئی مجبوری ہے، کوئی معقول عذر ہے، وہ ایک الگ بات رہی، لیکن بے سبب بے مجبوری جماعت چھوڑ دی، صاحب ایک گراہک بیٹھا ہوا جی اسی کے پیچھے چھوڑ دی، ایک دوست آ کر باتیں بنانے لگ گئے ہیں بس انہی کے پیچھے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ کوئی مہمان آ گیا اس کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے چلو بھی آپ بھی مسجد، دوست آ گیا چلو بھی آپ بھی مسجد،
کوئی اور تقاضا آ گیا، چلو بھائی نماز کے بعد بات کریں گے، ابھی فی الحال میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ نماز پڑھو۔ اس طرح سے اگر ہم نماز کا اہتمام کریں، بہت ساری بلائیں اور بہت ساری بری عادتیں اور برائیاں انشاءاللہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ کریں گے نماز کا اہتمام تو یہ مسجد بھر جائے گی آج سے۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ سے کہ یہ مسجد ویران پڑی رہتی ہے سچ میں۔ آج ماشاءاللہ فجر میں ایک صف تھی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد میں نے فجر میں ایک صف یہاں دیکھی ہے۔ آج ایک بھی آدمی کی کمی نہیں تھی، پوری ایک صف پوری تھی۔ آپ دوسرے وقتوں میں بھی آیا کریں، دیکھیں گے کہ بالکل مسجد ویران پڑی رہتے، کبھی 4 آدمی 6 آدمی ہوتے۔ آپ لوگ آیا کرو ماشاءاللہ، جیسے جمعے میں آتے ہو ایسے دوسری نمازوں